عالمی تجارتی معاہدوں کا قیام۔ تو ان معاہدات میں ہم نے ایک اہم ترین معاہدہ، قابل ذکر معاہدہ گاٹھ معاہدہ پڑھا تھا۔ اور زیادہ پڑ گئے۔ کمل ہو گئی۔ معاہدات میں معاہدہ گاٹھ معاہدہ جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل سے سنا تھا، یہ ظاہر ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اور اس معاہدے میں ابدان 23 ممالک شریک ہوئے تھے، لیکن 1993 تک 117 ممالک اس میں شامل ہو چکے تھے۔ بظاہر یہ معاہدہ ایک دل فریب پیشکش معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بڑے تاجروں اور ترقی یافتہ ملکوں کی کمپنیوں کا مال کمزور اور غریب ملکوں میں آتا ہے تو مقامی کمپنی ان کے سامنے ٹک نہیں سکتی اور وہ تجارتی مقابلہ آرائی میں پیچھے رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی کمپنیوں کا مال کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اپنا ایک مقام بنا لیتی ہیں، اور مقامی کمپنیوں کا اتنا معیار نہیں ہوتا، اور وہ تشہیر پہ بجٹ بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں، اور یہ بجٹ نہیں خرچ کر سکتے۔ ان کی حکومتیں ان کا تعاون پورا کرتی ہیں، اور ادھر تعاون نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی طرف سے تاجروں کا تعاون ہوتا ہی نہیں ہے، یا کوئی خاص تعاون نہیں ہوتا ہے جیسے ہونا چاہیے۔ بہرحال عالمی مالیاتی اداروں کے توسط سے ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک پر ایسی اقتصادی اور زرعی پالیسیاں مسلط کر رہے ہیں
جن کا مقصد یہ ہے کہ یہ ممالک زرعی اور اقتصادی ترقی نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ کہ جی فلاں بیج دنیا سے درآمد کرنا تمہارے لیے منع ہے، تم صرف فلاں فلاں بیج اپنے ملک میں منگوا سکتے ہو، درآمد کر سکتے ہو، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیج اور وہ کھاد جو ان کی طرف سے متعین کی جاتی ہے اس سے فصل تو زیادہ اگتی ہے، لیکن تھوڑے عرصے میں زمین بانجھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کیڑے لگتے ہیں فصل کو، ان کی ادویات بھی خاص قسم کی ہوتی ہیں جو صرف مغربی ممالک ہی مہیا کرتے ہیں اور وہیں سے ملتی ہیں اور وہاں سے لے کر تو استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یوں پابندیاں عائد کر کے ان ملکوں کا کہ جو زراعت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے ویزا پالیسیاں سخت کر دیتے اب مثال کے طور پہ ایسی شرائط لگا دیں کہ اب ملازمت کے لیے پڑھا لکھا طبقہ ہی صرف آ سکتا ہے، عام لیبر نہیں آ سکتی۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک سے پڑھے لکھے لوگ، ذہین لوگ، قابل لوگ، وہ سب مغربی ممالک کا اور ترقی یافتہ ممالک کا رخ کر لیتے ہیں، اور ترقی پذیر ممالک میں لائق اور فعال عملہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ یوں ترقی یافتہ ممالک مزید ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک مزید ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس پر باب سٹکلف جو ہے خود لکھ رہا ہے کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک اپنے معیار کو بلند کرنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی امیگریشن پالیسی کے محتاج ہو گئے۔ ان کے یہاں کا فعال اور متحرک طبقہ دولت مند ممالک کا رخ کرتا ہے اور معاش کے آسان ذرائع تلاش کرتا ہے۔ پھر یہی بات بھارت کے وزیر خزانہ یہ شونت ثنا نے کہی
کہ گلوبلائزیشن ہمارے لیے ایک غیر منصفانہ عمل ہے جس کا مقصد ترقی یافتہ ممالک کے بازاروں کی حفاظت ہے۔ وہ گلوبلائزیشن کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنی امیگریشن پالیسی بھی اس سے نظر انداز کر رہے ہیں، اس انداز سے تیار کر رہے ہیں کہ جس سے ترقی پذیر ممالک کے منصوبوں پر ضرب کاری لگ رہی ہے۔ آئندہ سالوں میں یہاں فعال نوجوانوں کی سخت کمی محسوس کی جائے گی۔ ٹائمز آف انڈیا میں 2001 میں اس نے یہ بات کہی تھی جو چھپی۔ اب اگلا اقدام ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا فروغ۔ چنانچہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا قیام ظاہر بات ہے پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے تھا۔ اب اس نے پوری دنیا کے مالیاتی نظام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، مقامی تجارتوں کا اثر و رسوخ محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا۔ تو اس وقت یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں مسلم دنیا کی اقتصادی ترقی میں بری طرح حائل ہیں۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان ملکوں نے ترقی کی سنجیدہ کوششیں کی اور کئی کارگر اقدامات کیے، لیکن ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ انہوں نے راتوں رات اسٹاک ایکسچینج میں ایسے داؤ پیچ آزمائے کہ ان حکومتوں کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ چنانچہ ان کے قیام اور پھیلاؤ کے لیے چند طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، عموماً چھوٹی کمپنیاں ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ان کے مالکان تجارت میں باہم شریک ہو جاتے ہیں۔ بس اوقات کچھ بڑی کمپنیاں بھی انضمام کر کے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جس کے بعد وہ دنیا کے ہر حصے میں اپنی مصنوعات پہنچا سکتی ہیں۔ بس اوقات دو یا زائد کمپنیاں مل کے کسی ایک منصوبے کی تکمیل کے لیے عارضی طور پہ انضمام کر لیتی ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ کمپنی نے ایک منصوبے کے لیے 15 مواصلاتی کمپنیوں کا اشتراک عمل میں آیا مائکروسافٹ کے ایک منصوبے کے لیے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں کسی دوسری کمپنی کا نام اور مارکہ استعمال کرنے کا حق خرید لیتی ہیں اور اپنی مصنوعات اور خدمات کو اسی نام سے پیش کر کے اپنا دائرہ کار بڑھا لیتی ہیں۔ کبھی کوئی کمپنی بازار میں اپنی حریف کمپنیوں کی تعداد میں کمی کرنے اور تنہا زیادہ دولت کمانے کے لیے کسی دوسری کمپنی کو خرید لیتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ جیز کمپنی وارد کمپنی کو خرید لیا۔ بس اوقات کی چھوٹی کمپنی عالمی منڈی میں مقابلے سے عاجز آ جاتی ہے، اپنے آپ کو زوال سے بچانے کے لیے کسی کمپنی سے اشتراک کر لیتی ہے، کیوں چھوٹی کمپنی کو تحفظ اور بڑی کمپنی کو وسعت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف طریقہ کار اختیار کر کے ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے پھیلاؤ کو بڑھاتی ہیں۔
ملٹی نیشنل کمپنیاں اس مقصد کے لیے میڈیا کو بھی استعمال کرتی ہیں، اور میڈیا کی باغ دوڑ تو امریکہ کے یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور وہی یہودی ہی، امریکی یہودی، دنیا کے مقبول ترین اخبار، جرائد، ٹی وی چینلز وغیرہ کو چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کی تشہیر باقاعدہ ایک قومی جذبے کے تحت کرتے ہیں، کیونکہ یہی سرمایہ دار ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سب سے بڑے حصہ دار ہیں، اور وہ میڈیا کے ذریعے نہایت پرکشش انداز سے ترغیبات دیتے ہیں تاکہ لوگ مقامی مصنوعات پر غیر ملکی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ ٹی وی کے پرکشش اشتہارات کے ذریعے ترغیب دی جاتی ہے، غیر ملکی سامان چھوٹے تاجروں کی ذاتی دکانوں کے بجائے کمپنی کے اصل برانچوں پر ملنا، یہ خوش تہذیبی اور اچھے معیار زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقامی تاجر اور صنعت کار اپنے ملکی خریدار کی شکل کو دیکھنے سے بھی ترسنے لگتے ہیں، دیکھنے کو بھی ترسنے لگتے ہیں۔ اور بس اوقات مقامی مال کا گاہک دوسرے ملکوں میں تو ہوتا ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ مال اجنبی ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ مقامی مصنوعات ختم ہو جاتی ہیں اور غیر ملکی سامان دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور یہ جو مقامی مال دنیا کے اندر چل نہیں سکتا، تو اس پہ وہ لوگ مغرب زدہ یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، مغرب کے دل زیادہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کمپنیوں نے کوئی ایسی قید نہیں لگائی جس سے مشرقی اور ایشیائی کمپنیوں کو مغرب اور دیگر ممالک میں تجارت کرنے کے اندر ممانعت ہو۔ تو اگر مشرق مار کھا رہا ہے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے کھا رہا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہودی سرمایہ داروں نے آزادانہ تجارت کا کے مقابلے کا انعقاد ایسے وقت میں کیا کہ جس وقت کے اندر مغربی استعمار مشرق کو خوب طرح لوٹ چکا تھا اور سونے کے ذخائر یہودی بینکوں میں جمع ہو چکے تھے، اور مغرب مستحکم اور مشرق نہایت کمزور ہو چکا تھا۔ ان حالات کے اندر یہ کہنا کہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ٹھیک ہے، کمزوری اپنی ہے، لیکن اس کمزوری کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ پھر وہ ایسی کڑی شرائط لگا دیتے ہیں جن شرائط کو پورا کرنا
نہایت مشکل ہوتا ہے. اور ان شرائط کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا. جب ان شرائط کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ تجارت آزادانہ ہے، آزادانہ نہیں ہے. یہ تجارت ان کے اپنے مفادات میں ہے، ہمارے مفادات میں نہیں ہے. اب شرائط ایسی لگا دی گئی ہیں کہ جن شرائط کے بعد آزادانہ مقابلے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی. بازار میں لانے کے لیے کئی ملکوں کے مزدوروں اور ملازموں کو شریک کیا جاتا ہے. سامان ایسے ملکوں میں بنوایا جاتا ہے جہاں مزدور تھوڑی اجرت پہ، تھوڑی مزدوری پہ مل جائے، اور پیکنگ پھر کسی اور ملک میں جا کے ہوتی ہے اور فروخت پھر کسی تیسرے ملک میں جا کے ہوتا ہے. یوں کئی ملکوں میں پھیلا رہے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی ملک میں ان کمپنیوں میں سے کسی کمپنی کی کوئی بدعنوانی یا مذموم سرگرمی ثابت ہو جائے تو یہ کمپنی بند نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پوری دنیا میں ان کی مصنوعات ہوتی ہیں، ان کے کارخانے اور منڈیاں ہوتی ہیں. اگر بالفرض ایک ملک میں بند بھی کر دی گئی اس کا اثر کوئی نہیں پڑتا. اور پھر ان کمپنی میں سے کسی کمپنی والوں کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. کسی ملک سے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی آپ کی کمپنی ہے لہذا آپ اس کو بند کرو. کیونکہ وہ کسی ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ تمام ممالک سے ان کا تعلق ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ پتھر نہیں پڑا ہمارے. اور نمبر 2 یہ کہ
یہ کمپنیاں جس ملک میں اپنی ملیں لگاتی ہیں، فیکٹریاں لگاتی ہیں، ان حکومتوں کو بڑا بڑا ٹیکس دیتی ہیں. اور غریب ممالک کا گزارا تو ٹیکس پہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بھاری بھرکم ٹیکس دیتی ہیں. اسے چونکہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے ملکوں کا، لہذا یہ کمپنیاں ان حکومتوں کو بلیک میل بھی کر دیا، اور اپنے اشاروں پہ چلاتی ہیں. اور ان مسلم ملکوں کا، عرب ملکوں کا کی دولت بٹور کر اپنی سرمایہ کاری میں لگاتی ہیں. چنانچہ عرب ممالک مغربی دنیا سے اوسطاً ہر روز 4 ارب ڈالر سے زیادہ رقم قرض لیتے ہیں، اور مغربی دنیا روزانہ اتنی سرمایہ کاری کرتی ہے. ایک اور حربہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کا خام مال سستے داموں خریدتے ہیں اور انہیں تیار کر کے کئی گنا مہنگے داموں پھر وہ فروخت کرتے ہیں. مثلا عرب دنیا سے پیٹرول نکالتے ہیں جس کو نہایت سستے داموں خریدتے ہیں، اور اس تیل کو برآمد کرنے پر مغربی حکومتوں کی طرف سے عرب ملکوں پر ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے، اور بعد میں وہی تیل مسلم ملکوں کو نہایت مہنگے داموں بیچا جاتا ہے. غرضے کے مسلم اور مشرقی ممالک اپنے معدنی اور قدرتی وسائل سے اور ذخیرہ پیداوار سے اور خام مال سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا رہے. ان کی مثال بس ایک کھیت میں کام کرنے والے ملازموں کی سی ہے، اور نفع سب کا سب کھیتوں کے مالک لے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان ملک بیچارے صرف اور صرف محنت مزدوری ہی میں لگے ہوئے ہیں. اب ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تسلط دیکھیے گا. اس وقت 500 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا کی 76% اقتصادیات پر تسلط حاصل کیے ہوئے ہیں. امریکہ کی 80% تجارت یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں چلا رہی ہیں. اور امریکہ، یورپ، جاپان، پوری دنیا میں 75% یعنی 74.9% پیداوار پر یہی مسلط ہے. دنیا کی 30% آبادی 84% دولت کے مزے لے رہی ہے،
اور ایشیا اور افریقہ میں بسنے والی 70% آبادی کو صرف 16% حصہ مل رہا. 40% تجارت پر امریکہ، جاپان، فرانس، جرمنی، برطانیہ کی 350 کمپنیاں قابض ہیں. آپ غور کریں، فون، موبائل فون کے میدان میں عالمی سطح پر 86% حصہ یعنی ممالک کی 10 بڑی کمپنیوں کا ہے. 5 ممالک کی کمپنی اصلے میں 85% اور کمپیوٹر میں 70% حصص کے مالک ہیں. تیل شیل جو ہے اس کی سالانہ تجارت ترکی، ایران، وینزویلا کے بجٹ سے بڑھ گئی ہے. جنرل موٹر کی سالانہ تجارت پاکستان، جنوبی افریقہ، سوئٹزرلینڈ کے بجٹ سے بھی متجاوز ہے. امریکی کمپنی گڈ ایئر کی سالانہ تجارت سعودی عرب جیسے خوشحال ملک مسلم ملک سے کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تفصیل تھی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے فروغ کی. اب آخری اقدام ہے ان کا 5واں اقدام، پبلک ریلیشن انڈسٹری کا پھیلاؤ. تو یہ انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو ہم کل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر گلوبلائزیشن میں ثقافتی تہذیبی گلوبلائزیشن اور لسانی گلوبلائزیشن، ان چیزوں کو انشاءاللہ رضی اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں ہم مکمل کریں گے. آج اس پہ اتفاق کرتے ہیں. هذا مرام بهذا القدر اليوم.